بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین. سارے سوشل میڈیا سے اور ہم نے خود بھی اپنے پلیٹ فارم سے ویڈیو لگائی تھی, آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہمارے جو پیارے چیف صاحب ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اللہ پاک ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ عطا فرمائے. جتنی مشکلات انہوں نے زندگی میں دیکھی ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پہ ہی ختم ہو کے جائیں, آخر میں ان کو کوئی مشکل پیش نہ آئے. میں نے جو آپ نے پہلے 8, 10, 12 منٹ دیکھے ہیں ولاگ کے, میں نے وہ کل شوٹ کیے ہوئے تھے اور ابھی میں پوڈ کاسٹ سے فری ہوا نہیں کہ سلمان آیا, میرا فون سائڈ پہ پڑا ہوا تھا. سلمان آیا, سلمان نے بتایا کہ بھائی چیف صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور پوڈ کاسٹ سے 15 منٹ پہلے مجھے شہزی کا فون آیا کہ میں ان کو لے کے ہاسپٹل آیا ہوں, اور وہ فریکوینٹلی ہاسپٹل جا رہے تھے, اس لیے ہم نے زیادہ سیریس نہیں لیا بات کو. میں کہا جب میں پوڈ کاسٹ دے کے آ رہا ہوں میں بھی ادھر ہی آ جاتا ہوں, میں تمہارے پاس ہی آنا. میں نے ابھی مجھے اس کا فون آیا کہ ہاں میں ادھر ہی ہوں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر پہ ڈالنا ہے. جب وینٹیلیٹر کا نام لیا تب مجھے ہلکی سی پریشانی ہوئی, اور پچھلے 2, 2.5, 3 ماہ سے جیسی ہم کنڈیشن چیف صاحب کی دیکھ رہے تھے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ ولاگ میں دیکھ رہے تھے, اسٹنٹس ڈلوائے, ساری رات ہاسپٹل میں رہے, شہزی نے بڑی ڈیوٹی دی, شہزی کے گھر والوں نے بہت ڈیوٹی دی. وہ اپنی بیماری پہ اوور کم نہیں کر پا رہے تھے. ول پاور شاید اتنی اسٹرانگ نہیں تھی کیونکہ ایج جو ہے وہ ماشاءاللہ 80 سال ایج ہو گئی تھی. جو اس ٹائم پاکستان کی ایج ہے 1947, ہمارے پاکستان کو بننے کا جو سال تھا 1947 تھا, وہی ایج چیف صاحب کی تھی. پیدا بھی وہ 14 اگست 1947 کو ہی پیدا ہوئے تھے پاکستان کے ساتھ ہی. اب یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے, وہ جو کل والا ولاگ شوٹ ہوا تھا میں نے ایز اٹ از ہی چھوڑ دیا, میں نے آگے ولاگ کنٹینیو نہیں کیا. میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ چیف صاحب سے نا ہمارا بچوں والا پیار تھا, میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں یہاں پر آگے ولاگ کروں اور آپ کو بتاؤں. ہاں میں نے ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو اپڈیٹ دے دی. اب آج اگر چیف صاحب چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا وہ ہماری طرف سے ایک سمجھ لو کہ تحفہ ہی ہے کہ جتنے لوگ ابھی یہ دیکھیں گے ولاگ, 20 لاکھ بندہ دیکھے, 30 لاکھ بندہ دیکھے, 40 دیکھے, 10 لاکھ دیکھے, 1 لاکھ دیکھے, ٹھیک ہے, ان سب سے ہم ریکویسٹ کریں گے اپنی رجا فیملی سے کہ چیف صاحب کا نام لے کے, آپ لوگوں میں سے 99% لوگوں کو چیف صاحب کا نام نہیں پتا ہوگا, چیف صاحب کا نام لے کے ایک سورہ فاتحہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اور ان کی آخرت کی مغفرت کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ان کو ملے, اس چیز کی آپ اپنی دعا کرنی ہے, ٹھیک ہے, جس کے لیے ولاگ شوٹ ہو رہا ہے. اور اگر شوٹ ہو ہی رہا ہے تو تھوڑا سا چیف صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. شہزی بتائے گا, چیف صاحب کا ریئل نام بتائے گا, اور آپ لوگوں میں سے کافی لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ چیف صاحب سے ہمارا ریلیشن کیا ہے. چیف صاحب کا ریلیشن میں نے کبھی مناسب نہیں سمجھا جب تک وہ زندہ تھے. ہم ان کا شوگر لگاتے تھے, ان کے بیٹوں کی طرح تھے, اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے باپ کی طرح ہی شوگر لگاتے, ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ اس گھر کی ایٹ لیسٹ اس ڈرائنگ روم کی, اس ٹی وی لاؤنج کی رونق تھے وہ, اور مرحا کے سب سے بیسٹ فرینڈ تھے. مرحا ابھی بھی اوپر سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی ہے, چیپ چاپ چیپ چاپ چیپ چاپ, اور چیف صاحب کی یہاں پر جو ہے وہ چارپائی نہیں پڑی ہوئی تھی. کل سارا دن بچوں کو نیچے نہیں اتارا کیونکہ بچے اگر وہ دیکھ لیتے کہ ان کو ایسے وائٹ کفن میں اور چیف صاحب ہل نہیں رہے تو وہ شاید کسی ٹراما میں چلے جاتے بچے. ابھی اس صبح سے مرحا جو ہے وہ چیف صاحب کر رہی ہے. شہزی کیونکہ آپ کے گھر میں تھے, آپ کا بچپن صاحب ان کے ساتھ گزرا ہے, آپ کے بابا کی جوانی ان کے ساتھ گزری ہے, آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن کیا تھا, ان کی فیملی ہے یا نہیں ہے تو کہاں ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, ان کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, کل ان کی فیملی سے کوئی آیا یا نہیں آیا جنازے پہ, اس کے علاوہ چیف صاحب کا ریئل نام کیا ہے, یہ سب کچھ بتاؤ. اور ہاں ایسے آل آف سڈن ڈیتھ کیسے ہوئی, کیونکہ وہاں پر صرف تم تھے, ہم سب بعد میں آئے, صرف تم تھے. وہ کیا سینیریو تھا, ڈاکٹر نے کیا کہا, کوئی چانس تھا یا نہیں تھا, پلیز. اچھا, چیف صاحب کا جو ریئل نام ہے وہ ہے نیر اقبال, اور سڈن ڈیتھ ان کی جو ریزن تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو آئیڈیا ہے کہ ان کے جناب وہ اپنا ڈائلسس وہ چل رہے تھے, تو پچھلے 3-4 دن سے چیف صاحب نے کھانا پینا بالکل ہی وہ چھوڑ دیا تھا. وہ جہاں پہ اپنا لیٹتے تھے, جہاں جس چیئر پہ وہ بیٹھتے تھے وہ وہیں پہ فکس بس اپنا رہتے تھے, کوئی ہل جول نہیں تھی ان کے, یہاں تک کہ آئیز بھی بلنک نہیں کرتے تھے, ایسے بیٹھے رہتے تھے اور عجیب بہکی باتیں کر رہے تھے. موسیٰ کیا کرتے تھے اس دن کہتے ہیں 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں بس سو جاؤں, سوتا رہوں, کوئی اٹھائے نہ مجھے, اس طرح کی باتیں خود کے ساتھ اور اپنے ساتھ ہی کر رہے ہیں. اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں نا, ہم نے ایک پوچھا ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں زی, مطلب دماغ کی طرف سے وہ آلموسٹ ڈیڈ ہو چکے تھے, صرف جسم میں جان پڑی ہوئی تھی. تو وہ اپنی سینسز جو ہے وہ پہلے ہی کھو چکے ہوئے تھے, اور ہمیں ڈاکٹر نے بتا بھی دیا تھا کہ بھائی بہت ہی شاد و نادری کام اگر مہینہ بھی پورا نکالے تو, لیکن ہم لوگ اس چیز کو مان نہیں رہے تھے. ہم نے کہا تھا نہیں چیف صاحب ٹھیک ہے, ابھی
2 مہینے پہلے تک تو ہمارے شوگر لگا رہے تھے. جب ہم نے وہ فیسنگ آور فیئر کیا ہے اس دن کتنا شوگر لگایا. اس کو تنگ کرتے تھے, میرے پیسے تھے, حالانکہ کوئی پیسے نہیں ہیں لیکن اس سے شوگر لگاتے تھے. اچھا خیر, جو ریزن آف ڈیتھ تھا ان کا وہ یہی تھا کہ صبح میرے تایا ابو یہاں پہ آئے ہیں ان کو وہ ناشتہ کروانے کے لیے, تو جب دیکھا تو چیف صاحب کے منہ سے نا وامٹ ہوئی ہوئی تھی. تو تایا ابو نے ان کو اٹھایا, ان کے کپڑے چینج کیے, صاف کیا ان کو. تو چیف صاحب کو نا منہ پہ 2-3 بار نا یوں کیا کہ چیف صاحب ذرا ہوش کریں. تو وہ چیف صاحب بس یوں ہی تھے ایسے. تو چیف صاحب کو ہاسپٹل گئے ہیں لے کے صبح کوئی آئی گیس 11 بجے. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ نا ان کو آئی سی یو میں اوپر آپ شفٹ کروائیں. جب شفٹ کیا اوپر تو وہ جو ہے نا اپنا سرجن آیا اور انہوں نے پھر جو چیک کیا, انہوں نے کہا کہ ان کا نا ہارٹ بالکل بند ہو گیا ہے, تو ہم ان کو نا وہ وینٹیلیٹر کے اوپر جو شفٹ کر رہے ہیں. پھر وہ تایا ابو نے مجھے کال کی, میں گیا صبح پھر 12 بجے ہاسپٹل, اور تب سے لے کے 12 سے لے کے 3 بجے تک وہ وینٹیلیٹر پہ رہے. ڈاکٹرز نے کہا آپ ان کو جو ہے نا مزید اذیت نہ دیں کیونکہ یہ دماغی طور پہ اس دنیا میں نہیں ہے. ان کا دماغ بالکل وہ بند ہے, ان کی آنکھیں آدھی کھلی ہیں آدھی بند ہیں, وہ خود سے سانس نہیں لے رہے, وہ صرف ایک سپورٹ کے اوپر وہ چل رہے تھے. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ ان کو مزید اذیت نہ دیں, آپ ان کا وینٹیلیٹر جو ہے وہ اپنا ریموو کروائیں, ان کو آکسیجن پہ رکھیں تاکہ جو ان کی لاسٹ سانسیں ہیں وہ یہ لے سکیں. جب وینٹیلیٹر ریموو کیا ہے تو میکسیمم 5-7 منٹ بعد ہی چیف صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی تھی. جو ان کا دل کا تھا مسئلہ, دل کیسے بند ہوا وہ بتاؤ. ہارٹ کے جو والو ہوتے ہیں نا, ایک والو کے اوپر ان کو جو نا ڈیو ٹو ڈائلسس اور ڈیو ٹو ہیونگ میڈیسن ان کے ہارٹ کے ایک والو کے اوپر اتنا بڑا پس والا ایک تارا بن گیا تھا, جو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ ہم اس کو آپریٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی وہ فزیک نہیں ہے اور ان کی وہ ہیلتھ نہیں ہے کہ اس کو وہ سروائیو کر پائیں. وہ آلریڈی ہی آپ کہہ لو کہ ایک طرح کا وہ کومے میں ہے. ہم جو ہے نا اس چیز کو ہم وہ اپنا سرجری اس کی نہیں کر سکتے. تو پھر ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ آلریڈی ہی یہ ڈیڈ ہیں, تو آپ ان کا وینٹیلیٹر بھی آپ جو اتاریں تاکہ ہم ان کو زبردستی کا زندہ ہم نہ ان کو اپنا رکھیں. اس لیے پھر وہ اتار دیا. یہاں پر شہزی نے اس ٹائم عقل مندی کی, وینٹیلیٹر کی جو وہ چل رہی ہوتی ہے, جو زندگی کی لائن ہے جب ایسے ہوتی ہے تب آپ زندہ ہو, جب لائن ایسے ہو جائے مطلب آپ مر گئے ہو. تو شہزی نے وہ ویڈیو بنائی تھی, آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھ لیں. جو چیف صاحب کا آخری دیدار ہی ہے, آخری دیدار تو نہیں شاید, جب غسل کروایا اس ٹائم پہ ایک پکچر لی تھی آپ لوگوں کے لیے, کیونکہ بہت سارے بچے ہیں جو چیف صاحب کو بہت پسند کرتے تھے. تو اور یقین کریں لگ نہیں رہا تھا کہ یہ وہی انسان جس کو ہم چھیڑتے ہیں تنگ کرتے ہیں کہ 2 مہینے نہاتے نہیں ہوں. ٹھیک ہے, جب ان کو غسل کروایا تو ان کا چہرے پہ اتنا نور تھا, بالکل صاف ستھرا, اور ایسے مچھے رکھی ہوئی ہیں اور اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ لوگوں کو جو آخری ویڈیو ہے ہاسپٹل